خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ایک بیش قیمت نعمت و برکت ہے. جب تک سانس چلتی ہے دکھ سکھ بھی ہیں، رشتے ناطے، دوست احباب و کاروبار دنیا بھی ہے. جو ہی سانس بند ہوئی تو سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دفن ہو گیا. یہ ہے انسان کی حقیقت. ایک پانی کا بلبلا، ایک جنگلی پھول، ادھر ہوا چلی اور وہ نہیں. خدا کا عظیم بندہ داؤد نبی کہتا ہے، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں. خدا کا ایک اور پیارا بندہ ایوب نبی زندگی کو یوں بیان کرتا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں. زندگی کا سرچشمہ خدا ہے، یعنی بنے نوع انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکنے والا خدا ہے. خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے باغ عدن میں انسان کو کیسے تخلیق کیا. پیدائش کی الہامی کتاب میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. یسایا نبی کے الہامی صحیفے میں خداوند خدا اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے مقصد کو بھی واضح کرتا ہے. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. اور پھر لکھا ہے، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا. آپ نے دیکھا کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنا دم پھونک کر بنایا، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو انسان کو دوسرے جانداروں سے جدا کرتا ہے. جیسا کہ پاک الہامی کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں کو بنایا. تو کیا وجہ ہے کہ صرف انسان ہی میں اپنا دم پھونک کر اپنی شبیہ پر بنایا؟ خدا کی شبیہ پر بنائے جانے کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی طرح پاک و راست باز بن کر اس کی حمد و تمجید کرے اور وہ زمین پر خدا کے ازلی ارادے اور منصوبے کو پورا کرے. ظاہر ہے حمد و تمجید تو زندہ ہی کی ہو سکتی ہے اور اپنے ارادے اور منصوبے کی تکمیل بھی زندہ ہی کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ کچھ لوگ زندہ کی بجائے مردوں کی حمد و پرستش اور انہی سے مانگتے ہیں، حالانکہ نہ وہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں. یسایا نبی کہتا ہے، وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے. اور پھر لکھا ہے، ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری. ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی. ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں.
यशायाह नबी ही के सहीफे में एक और मकाम पर खुदावंद खुदा अपने बारे में कहता है, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं और उनकी पसंदीदा चीजें बेनफा। उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं ताकि पशेमान हों। किसने कोई बुत बनाया या कोई मूरत ढाली जिससे कुछ फायदा हो? जिंदा खुदा एक और मकाम पर बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए कहता है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को न मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और न उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। मतलब ये हुआ कि ना तो मुर्दा जिंदगी दे सकता है और ना हाथ से बने हुए बुत और मूरत। लेकिन अगर हम फिर भी मुर्दों और बुतों की इबादत करते और उनसे जिंदगी की भीख मांगते रहें तो हमसे ज्यादा बदबख्त और बदकिस्मत और कौन होगा। मत भूलिए कि जिंदगी वही दे सकता है जो खुद जिंदा है। यिर्मयाह नबी खुदा के इल्हामी कलाम में खुदा के पाकरू की तहरीक से कहता है, वो जिंदा खुदा और अबदी बादशाह है। उसके कहर से जमीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताप नहीं। तुम उनसे यूं कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया जमीन पर से और आसमान के नीचे से नीस्त हो जाएंगे। और जब दारा बादशाह ने खुदा के नेक और प्यारे बंदे दानिएल नबी को लोगों के कहने पर शेरों की माद में डालने का हुक्म दिया, तो आइए देखते हैं कि जिंदा खुदा ने उसे कैसे बचाया। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानिएल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानिएल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानिएल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। और बादशाह सारी रात फाका करके बेचैनी से सुबह का इंतजार करता रहा और सुबह सवेरे उठकर शेरों की मांद की तरफ गया। और जब मांद पर पहुंचा वो बहुत गमगीन था कि शायद शेरों ने उसे चीर फाड़ दिया होगा। बादशाह ने गमनाक आवाज से दानिएल को पुकारा, ए दानिएल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानिएल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अबद तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि दानिएल को शेरों की मांद से निकालें। और देखने वाले हैरान हुए कि शेरों ने दानिएल नबी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने अपने जिंदा खुदा पर तवक्कुल किया था। तब बादशाह ने सब कौमों और जमीन पर बसने वाले सब लोगों में एक फरमान जारी करते हुए कहा, मेरी ममलकत के हर एक सूबे के लोग दानिएल के खुदा के हुजूर तरसान और लरसान हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलकत अबद तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानिएल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। जिस तरह दानिएल नबी का तवक्कुल अपने जिंदा खुदा पर था, उसी तरह हमें भी चाहिए कि पूरे ईमान के साथ जिंदा खुदा के पास आएं और उसके जिंदा कलाम का मुताला करें।
کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اور زندہ خدا کا زندہ کلام اپنے بیٹے مسیح یسوع میں مجسم ہو کر دنیا میں آیا تاکہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی ملائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ زندگی وہی دے سکتا ہے جو خود زندہ ہے۔ مسیح یسوع بھی ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور ہمیں زندہ امید دے گیا کہ مسیح کا پیروکار اگر جسمانی طور پر مر بھی جائے تو قیامت کے دن اپنے منجی خداوند کے ساتھ جی اٹھے گا۔ پولس رسول اپنے الہامی خط میں کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ یعنی خدا کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا یعنی زندہ کیا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہوگے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ مسیح یسوع نے ایک شاگرد کو یقین دلاتے ہوئے دعوے سے فرمایا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ آئیے زندگی بخشنے والے زندہ خدا کے سامنے جھکیں اور شکر بجا لائیں کہ ہم زندہ اور ابدی خدا کی ابدی بارگاہوں میں ابد تک آباد رہیں گے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ بے شک لشکروں کا زندہ خدا راست باز انسان کو جس کا توکل اس پر ہے فضل اور جلال بخشتا ہے، اور اسے اپنی کسی نعمت سے باز نہیں رکھتا، بلکہ اپنے ساتھ ابدیت میں شامل کرتا ہے، کیونکہ خدا ابدی خدا ہے۔ جی ہاں، خدا ابدی خدا ہے، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ ضرور سنیے گا۔